تو 22 جمادی الاخری اور 13 ہجری کو حضرت یار غار حضور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جن کو کہا گیا یعنی کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار حضور، اصدق الصادقین اور عتیق، جن کو آقا نے فرمایا حضرت سیدنا سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 13 ہجری اور 22 جمادی الاخری شب منگل مدینہ منورہ میں مغرب اور عشاء کے وقت کے درمیان آپ کا وصال پرملال ہوا۔ تو 22 جمادی الاخری حضرت سیدنا سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے، یعنی کہ آپ کا یوم عرس ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پہلو میں آپ نے آرام فرمایا، وہ بھی ایک اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ بھی آگے میں بیان بھی کروں گا۔ آپ کی خلافت کا دور 2 سال 4 مہینے رہا، 63 سال کی عمر شریف پائی۔ آپ کے بارے میں آپ کے فضائل و مناقب اس قدر کثیر ہیں کہ کوئی نہ ان کا احاطہ کر سکتا اور نہ کوئی اس کو بیان کر سکتا۔ ہم خادمان در صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ ہی کے کرم سے کچھ آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ امام مشکات نے اس کا پورا ایک باب بانا کہ باب و مناقب ابی بکر، دیگر ائمہ نے بھی اس کا باب بانا ہے، امام مشکات نے بھی اس کا باب باندھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جس کی صحبت اور مال کا مجھ پر احسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں آقا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ خَلِيلًا، اگر میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو وہ میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں ہے، آتا ہے، امام مشکاتی نے اس کو فصل اول کے اندر ذکر کیا، کیونکہ امام مشکات کا ایک طریقہ، ایک داب یہ ہے کہ ہر وہ باب کو 3 فصلوں میں وہ منقسم کرتے ہیں، 3 فصلیں ہر باب کی رکھتے ہیں۔ پہلی فصل کے اندر وہ حدیثیں ذکر کرتے ہیں جو خاص امام بخاری شریف یا مسلم شریف کی حدیثیں ہوں، اس کو پہلی فصل میں ذکر کرتے ہیں۔ دوسری فصل میں امام مشکات ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں جو بخاری مسلم شریف کے علاوہ سیاح جو ہیں، سیاح ستہ جو بخاری مسلم شریف کے علاوہ ہیں، جو ان میں جو احادیث آئیں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تیسری فصل میں دیگر کتب کی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی فصل کی حدیث ایک دوسری ہے، فرمایا جاتا ہے ان محمد ابن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں ہے، دوسری آپ کی اہلیہ سے آپ کے شہزادے ہیں، حضرت محمد ابن حنفیہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد لوگوں میں بہتر کون؟ تو فرماتے ہیں قال ابو بکر، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا انہی کے شہزادے نے کہ لوگوں میں حضور کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ قلت ثم من، فرماتے ہیں میں نے کہا پھر کون؟ فرماتے ہیں قال عمر، اس کے بعد فرمایا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب اس دوسری فصل کے اندر حضرت امام مشکات فرماتے ہیں وعن عمر قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔
فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار بھی ہیں اور خیرنا اور ہم میں بہتر بھی ہیں، وہ احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں حضور کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وعن عمر قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا، فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا نے فرمایا کہ ہم صدقہ کریں، صدقہ کر دینے کے لیے آقا نے حکم فرمایا، ان نتصدق، آقا نے صدقہ کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آقا نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، فرماتے اس وقت میرے پاس مال زیادہ تھا تو میں نے یہ سوچا کہ فرماتے ہیں ووافق ذالک عندی مالا، اس وقت میرے پاس مال زیادہ تھا، فقلت الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، کہ کسی دن اگر میں ان سے آگے نکل پایا یعنی ان سے سبقت لے پایا تو وہ آج کا دن ہوگا، میں آج ان سے زیادہ سبقت لے پاؤں گا، کہ آقا نے صدقہ دینے کے لیے فرمایا تھا تو میں زیادہ صدقہ دے دوں گا، تو پھر میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میں نے سوچا، فرماتے ہیں میں گیا، قال فجئت بنصف مالی، تو میں اپنا گھر کا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آدھا مال پورے گھر کا نصف کیا ہر چیز کا، اور آدھا مال لے کے میں آقا کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب میں آدھا مال لے کے آقا کی بارگاہ میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ما ابقیت لأہلک، آقا نے فرمایا اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ فقلت مثلہ، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے کہا آقا اسی کے مثل میں چھوڑ آیا، یعنی کہ آدھا میں لے آیا اور آدھا میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آدھا مال لے آئے، تو اب یہ انتظار میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوں گے، اور ابھی آپ نے سنا کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ آج اس نیکی کے اندر یا اس نیک کام کے اندر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سبقت لے جاؤں گا، ان سے آگے نکل جاؤں گا اس نیک کام کے اندر۔ تو فرماتے ہیں میں انتظار میں کرنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں وَأَتَى ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جو ان کے پاس تھا وہ سب لے آئے، جو ان کے پاس تھا وہ سب کا سب لے آئے، مکمل لے آئے آقا کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں فقالا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، آقا نے فرمایا اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ وقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ملاحظہ ہی فرما رہے تھے، فرماتے ہیں قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، تب اس وقت میں نے کہا کہ میں ان سے کبھی کسی چیز کے اندر سبقت نہیں لے سکتا۔ وہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی ہے۔ اچھا اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی یہ نہیں فرمایا ابقیت لہم اللہ، خالی طرح نہیں کہا، بلکہ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، ہے نا۔ تو یہ وہابی و دیوبندی جو یہ کہتے ہیں نا، اعتراض کرتے ہیں، یہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف بھی اس حدیث پاک سے ہمیں اشارہ ملتا اور جواب دیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، ہے نا۔ ہاں تو اچھا اب آگے بڑھو، ایک حدیث پاک اب جو طویل ہے اور بہت مشہور بھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ ان عائشہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق بھی ہے نا، عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ فرماتی ہے ام المومنین، فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال انت عتیق اللہ من النار، آقا نے ارشاد فرمایا آپ اللہ کی جانب سے جہنم سے آزاد ہیں۔ فیومئذ سمی عتیقا، تو اسی دن آپ کا نام
عتیق رکھا گیا، یعنی کہ آپ کا اسی دن سے اب وہ ایک لقب عتیق ہو گیا۔ اچھا، ایک حدیث پاک جو مشہور بھی ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ مکمل سنو، فرمایا جاتا ہے کہ ان عمر ذکر عنده ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ کن کے پاس؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ فبکا، تو آپ رونے لگے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ وقالا، اور فرمایا، وددت ان عملی کلہ مثل عملی یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ، کہ اگر میں کر پاتا تو میں یہ کرتا کہ میں اپنے تمام عمل ان کے دنوں میں سے کسی ایک دن کے مثل یا ان کی راتوں میں سے کسی ایک رات کے مثل کر لیتا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنوں میں سے ایک دن کا عمل اور ان کی راتوں میں سے ایک رات کا عمل، وہ میرے تمام عمل جو ہے میں ان کو جو ہے وہ اس کے مقابل کے اندر نہیں سمجھتا ہوں جتنا جو عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے سنو، فرماتے ہیں اما لیلتہ، رہا ان کی رات، فلیلتن، تو وہ رات ہے، سارا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، جو حضور کے ساتھ ان کی غار میں گزری، یعنی کہ یہ وہ رات ہے جو حضور کے ساتھ غار ثور شریف میں گزری۔ فلم من تہیا، فرماتے ہیں کہ فلم من تہیا الیہ، کہ جب وہ غار کے قریب پہنچے، قالا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ لا تدخلوا حتی ادخل قبلک، کہ قسم خدا کی حضور میں آپ کو پہلے داخل نہ ہونے دوں گا۔ پہلے غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور میں داخل ہوں گا، کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر اس میں کوئی چیز ہو تو وہ مجھے پہنچ جائے، آپ کو نہ پہنچے، وہ تکلیف مجھے ہو جائے، آپ کو نہ ہونے پائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فدخلا، تو آپ داخل ہوئے غار کے اندر، فکسحہ، اور اس کو صاف کیا، ووجد فی جانبہ ثقبا، تو ایک جانب غار کے کچھ سوراخوں کو پایا، ہے نا، جمع فرمایا کچھ سوراخوں کو پایا، فشق ازارہ، تو اپنا ازار اس کو آپ نے پھاڑا، کپڑے کو پھاڑا، وسدھا بہ، اور اس سے ان غاروں کو بند کر دیا، وبقی منہا اسنان، دو چھید باقی بچے، سارے چھید بند کر دیے، دو چھید باقی بچے، فَأَلْقَاهُمَا رِجْلَيْهِ، تو اس میں اپنے پاؤں کو لگا دیا، اپنے پاؤں کو لگا دیا، ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آقا سے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، ادخل، آقا تشریف لے کے آئیے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا تشریف لے کے آئے، ووضع راسہ فی حجرہ، آقا نے اپنا سر آپ کی گود میں رکھ دیا، ونام، اور آقا سو گئے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے واقعہ؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان نبی، وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا، ونام، اور آقا سو گئے، فلودغ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا گیا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا، وہ جو چھید پہ جہاں پر آپ نے انگوٹھا لگایا تھا وہاں پر سانپ نے ڈسا۔ فرماتے ہیں فلودغ ابو بکر فی رجلہ، آپ کے پاؤں میں سانپ نے ڈسا، من الجحر، چھید سے، اس سوراخ سے، ولم یتحرک مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے حرکت نہ کری، تکلیف کے باوجود آپ نے حرکت نہ کری، جس بات سے ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ آقا بیدار نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حرکت نہ کری کہ آقا بیدار نہ ہو جائیں، فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن آنکھوں پر تو قابو نہ ہو پایا، آنسو نکلے، فسقطت دموعہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تکلیف کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلے، اور آقا کے چہرے کے اوپر وہ آنسو گرے۔ جب آقا کے چہرے پر وہ آنسو گرے، فقالا مالک یا ابا بکر، آقا بیدار ہوئے، فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ قالا لدغت، تو کہا کہ آقا وہ سانپ نے ڈس لیا، میں ڈس لیا گیا۔
فدا کا، اس انداز سے فرماتے ہیں قال لدغت فدا کا ابی و امی، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آقا نے آپ کے جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ لعاب دہن لگا دیا، فذهب ما یجدہ، تو وہ جو مکمل درد اور ساری چیزیں ختم ہو گئی، جو درد اور جو تکلیف تھی وہ سب چیزیں ختم ہو گئی۔ فذهب ما یجدہ، جو ان کو تکلیف تھی وہ چلی گئی۔ ثم، فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم انتقض علی، پھر وہ چیز وہ سانپ کا اثر بعد میں لوٹا، وکانا سبب موت ہی، وہی آپ کی انتقال کی وجہ، شہادت کی وجہ بنا۔ اچھا یہ تو فرماتے ہیں وہ رات تھی جس میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک رات جو میرے تمام اعمال کے مقابلے کے اندر وہ ایک رات وہی رات تھی۔ اور دوسرا آگے فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واما یومہ، رہا ان کا دن، تو وہ دن کون سا ہے؟ فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، جس وقت آقا بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، ارتدت العرب، عرب کے لوگ کچھ وہ مرتد ہو گئے، وقالوا لا نؤدی زکاتا، انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فقالا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو منعونی اقالا لجاہدتہم علی، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ بہت بڑی چیز ہے، اگر رسی بھی اگر تم دینے سے انکار کرو گے نا تو میں اس کے اوپر بھی تم سے جہاد کروں گا۔ اگر حضور کے زمانے میں جو سواریاں اور جو سامان اور جو مال آتا تھا وہ مال آیا اور اگر رسی بھی نہیں آئی نا تو میں اس پر بھی جہاد کروں گا، فرماتے میں جہاد کروں۔ فقلت، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے میں نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، تألف الناس وارفق، کہ لوگوں کی موافقت کریے اور ان میں تھوڑا وارفق بہم، اور ان پر نرمی کیجیے۔ فقالا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقالا لی اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ تم جاہلیت میں سخت تھے اور اب اسلام میں آ کے کمزور ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جاہلیت میں سخت تھے، زمانہ جاہلیت میں سخت تھے، وجبار فی الاسلام، اور اسلام میں آ کے کمزور ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں، تو فرماتے ہیں قد انقطع الوحی، وحی کا آنا منقطع ہو گیا، وتم الدین، دین مکمل ہو گیا، اینقص وانا حی، کیا دین کے اندر کمی ہو اور وہ اس حال میں کہ میں زندہ ہوں؟ فرماتے میرے زندہ رہتے دین میں کمی ہو تو میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ کیا تو یہ وہ فرماتے دن تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو مجھے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر میں اپنے تمام اعمال دے کر اس دن کو لے پاتا تو یہ دن لے لیتا، اور وہ رات جو آقا کے ساتھ انہوں نے غار ثور میں گزاری، جو اوپر ابھی اس کا ذکر گزرا، فرماتے ہیں وہ رات اگر میں تمام اعمال دے دیتا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس رات کا جو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا وہ مجھے دیتے تو وہ میں پورے اعمال کے بدلے وہ ایک رات لے لیتا، ہے نا۔ اچھا اس سے کئی چیزیں اس حدیث پاک سے سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، ہے نا۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو جو ان کو کرنی بشر کی وہ تو کر چکے تھے، یعنی کہ انہوں نے آقا کے اوپر تو جان دے دی۔ وہ اور بات ہے کہ آقا تو جان بچانے والے، آقا نے جان بچا لی، وہ مختار کائنات ہے نا آقا، تو آقا نے جان بچا لی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کا تو فعل مکمل کیا، انہوں نے تو آقا کے اوپر جان قربان کر ہی دی۔ تو پتہ چلا آقا سارے اعمال سے اگر ہو نماز ہو روزہ ہو، فرمایا گیا علماء فرماتے ہیں اگر نماز آپ پڑھ رہے ہو آپ کو خوف ہے کہ اس وقت جان جانے کا خطرہ ہے تو نماز آپ اس وقت موقوف کریں گے، اور نماز اگر قضا بھی ہو جائے گی تو آپ قضا پڑھ لیں گے لیکن اپنی جان کی حفاظت کریں گے، ہے نا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز سے جس سے زیادہ جس کی حفاظت کے لیے شریعت کے اندر تاکید آئی ہیں، یعنی کہ جان وہ تک آقا کی نیند کے اوپر قربان فرما دی، ہے نا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ مقام صحابہ میں نماز قربان کری عصر کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو
جان فروز غرر کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اب ثابت کیا ہوا؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نماز آقا کے اوپر قربان کر دی، آقا کی نیند کے اوپر۔ حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، انہوں نے آقا کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے ثابت کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سارے فرائض فروع ہیں، اصل آقا سے محبت ہے، آقا سے الفت، یہ اصل ہے۔ بہرحال تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کر رہا، تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری اسی کے اندر ایک بات یہ وہ پتہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح عام بشر ہے، معاذ اللہ، یعنی وہابی دیوبندی، تو تم اگر اپنا تھوک کسی صحیح کے اوپر بھی لگا دو تو اس کا آدمی بیمار ہو جائے، ہے نا، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں یہاں تھوکنا منع، کیٹاڑو پھیلیں گے، یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن آقا لعاب دہن لگا دے تو وہ سانپ کا کٹا ہوا ٹھیک ہو جائے۔ کہیں آقا لعاب دہن کنویں میں ڈالے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، کہیں آقا حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں ہڈی ٹوٹ گئی، اس پر لعاب دہن لگائے تو ٹوٹی ہڈی ٹھیک ہو جائے، ہے نا۔ تو لعاب دہن تو یہ تو وہ ہے کہ ہمارے آقا وہ مالک کائنات، مختار کائنات، اور ہمارے آقا وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، ہے نا۔ اچھا بہرحال، اچھا ایک اور بات اس سے کیا پتہ چلی، اس حدیث کو حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا آخری والا حصہ وہ ایک رسالے کے اندر بھی ذکر کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا صلح کلیت والی باتیں، نہیں دور ایسا ہے، نہیں بھائی حالات کے تقاضا، نہیں اس وقت مناسب نہیں ہے، تو حضرت حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ نے پیر و مرشد نے اس حدیث پاک کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ حالات، نہ معاملات، نہ وقت، نہ یہ نہ وہ، نہ ادھر کے بارے ادھر کے بارے، فرمایا شریعت کے خلاف کام ہوگا تو میں نہیں ہونے دوں گا، میرے ہوتے ہوئے دنیا میں، میرے رہتے ہوئے میری زندگی میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ سختی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہے نا، ہمیں دائیں بائیں بہانے کے نہیں، حال یہ نہیں وہ نہیں وہ، تو شیطانی وسوسے اور شیطانی بہانے نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کے پر عمل کرتے ہوئے حالات کچھ بھی کہیں، دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہمیں اس جانب توجہ رکھنی چاہیے اور اس جانب غور کرنا چاہیے۔ اچھا بہرحال اب یہ ایک حدیث پاک میں اور آپ کو سناتا ہوں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو بھی امام مشکاتی نے نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں وان ابن عباس قال، فرماتے ہیں انی لواقف فی قوم، کہ میں قوم کے درمیان کھڑا ہوا تھا، فدعوا اللہ، تو وہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے تھے، لعمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصال کا دن تھا آپ کا، فرماتے ہیں آگے دیکھ بھی لو، کہتے ہیں وقد وضع علی سریرہ، یعنی کہ آپ کا نعش مبارک، آپ کا جنازہ مبارکہ وہ تخت پر رکھا ہوا تھا، آپ کا وصال ہو چکا تھا اس وقت، اس دن کی بات ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، فرماتے ہیں اذا رجل من خلفہ قد وضع مرفقہ علی منکبی، فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے کسی نے اپنی کونی میرے کاندھوں پر رکھی، اور وہ یہ کہنے لگے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ عمر کے اوپر رحم فرمائے، انی لا ارجو، کہ میں امید کرتا ہوں، ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صاحب کے پاس کر دے گا۔ پھر وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پیچھے صاحب تھے جنہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے بہت مرتبہ سنا، کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا سے سنا کرتے تھے، آقا کہتے تھے، یعنی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ مبارکہ رکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیچھے کوئی صاحب آئے، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور وہ پھر یہ کہنے لگے، کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے آقا سے بہت مرتبہ سنا، یقول، آقا فرمایا کرتے تھے، کنتو و ابو بکر و عمر، میں وہاں پر تھا اور ابو بکر اور عمر تھے، آقا فرماتے فعلت ابو بکر و عمر، میں نے یہ کام کیا اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا، وانطلقت ابو بکر و عمر،
میں چلا اور ابو بکر اور عمر چلے. آقا فرماتے دخل تو وہ ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. وخرج تو وہ ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے رضی اللہ تعالی عنہما. مطلب آقا اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو میرے پیچھے جو صحاب تھے وہ یہ بیان کر رہے تھے آقا اتنی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آقا ہر جگہ اپنے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے. آقا کہتے ہیں میں گیا تو ابو بکر اور صدیق گئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، اور ابو بکر اور فاروق گئے. فرماتے ہیں آقا کہ میں نکلا تو ابو بکر اور عمر نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اتنی محبت کہ ہر جگہ اپنے ساتھ آقا ان دونوں حضرات کا ذکر کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا. اچھا اب یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ جو صاحب پیچھے سے یہ بیان کر رہے تھے تو فرماتے ہیں فلتفت تو میں پیچھے مڑا کہ یہ ہے کون جو یہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فَإِذَا علی بن ابی طالب، تو وہ تو حضرت مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے. یعنی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ یہ فضائل بیان کر رہے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ مبارکہ کے سامنے. اچھا ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناؤں. فرمایا جاتا ہے کہ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بأیدیہما فقال هكذا نبعث یوم القیامہ. یعنی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ ایک روز خراجہ ذات یوم کہ ایک روز ہم نکلے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ دخلا نہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ ذات یوم کہ حضور ایک دن وہ نکلے اور مسجد کے اندر داخل ہوئے. تو اس حال میں آقا نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں سے ایک آقا کا دایاں ہاتھ تھامے تھا، ایک آقا کے بائیں ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں فقالا تو آقا نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم اسی طرح قیامت میں جائیں گے، ہے نا، اسی طرح قیامت میں بھی ہم ہوں گے. اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب آقا تشریف نکلے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف تھے. جب آقا نکلے باب جبریل سے تو سامنے حضرت مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تھے. تو پھر آقا نے فرمایا ہم اسی طرح وہ قیامت میں اور جنت میں جائیں گے. اچھا اب ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں. فرماتے ہیں وان عبداللہ ابن حنطب ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم را ابا بکر و عمر، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو آقا کیا فرماتے ہیں فقال ھذان السمع والبصر، یہ دونوں آنکھ اور کان ہیں، یہ دونوں آنکھ اور کان ہے. اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بتاؤں گا اس کی شرح کے اندر، لیکن ایک اور حدیث سنو پہلے. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض. فرماتے ہیں آقا کہ جو بھی نبی ہوئے ان کے دو وزیر ہوئے، جو بھی نبی ہوئے ان کے فرماتے ہیں دو وزیر ہوئے زمین میں اور دو وزیر ہوئے آسمان میں. وزیران من اہل السماء، دو وزیر ہوئے آسمان میں، وزیران من اہل الارض، دو وزیر ہوئے زمین میں، ہر نبی کے. اب آقا فرماتے ہیں فاما وزیرائے من اہل السماء، تو میرے آسمان میں وزیر فرماتے ہیں فجبریل و میکائیل، تو وہ جبریل اور میکائیل ہیں. تو پتہ چلا حضرت جبریل حضرت میکائیل یہ آقا کے وزیر ہے نا، آقا ان کے بھی بادشاہ ہیں، ہے نا. تو فرماتے ہیں وَأَمَّا وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، رہا دنیا کے اندر میرے دو وزیر، فرماتے ہیں فَأَبُو بکر وعمر، تو وہ ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اب ان دو حدیثوں کو اعلیٰ حضرت نے دیکھو کس انداز کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہا ہے کہ پہلے آقا نے کیا کہا کہ یہ دونوں لوگ آنکھ کان اور آنکھ ہے نا. اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین،
چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور دوسری حدیث میں وزیر کہا نا آقا نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اعلیٰ حضرت جو سلام میں شعر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اصدق الصادقی سید المتقی چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. یہ ثانی اثنین سے ذہن میں بات آئی کہ یہ قرآن پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کہ یہ دونوں لوگ. قرآن پاک کی آیت میں سنائی دوں مکمل، وہ قرآن پاک کی آیت سن لو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آقا کے ساتھ میں تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا. یعنی کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے. جب وہ دونوں یعنی کہ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ قرآن واقعہ بیان کر رہا ہے، جب دونوں غار میں تھے، ہے نا، غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی، ہے نا. تو یہ قرآن پاک کی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کر رہی ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کا صاحب یعنی کہ صحابی بھی قرآن کہہ رہا ہے نا. یہ آیت ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، اس سے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قرآن نے آقا کا ساتھی، آقا کا صحابی بیان کیا ہے نا. اچھا، پھر ایک جب قرآن پاک کی آیت، بس ایک آیت اور میں سناؤں، فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم ابھی آپ نے حدیث پاک بھی سنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال لے کے آئے تو مکمل مال لے کے آ گئے، ہے نا. اس قدر راہ خدا کے اندر خرچ کیا کرتے تھے. لیکن ایک آیت اس کا شان نزول یہ کہ امیہ بن خلف جو شقی تھا، جس کو قرآن نے اشقا کہا، وہ شقی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کا ظلم دیتا تھا اور بہت زیادہ سختیاں کرتا تھا. تو ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو دیکھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گرم زمین پر وہ ڈال کر پھر پتھر ان کے سینے پر گرم تپے ہوئے وہ رکھ رہا ہے. تو اس حال میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی کلمہ طیبہ زبان سے آپ کی جاری اور کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بد نصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں، اس لیے کہ اس نے کہا کہ آپ کو اگر اس کی تکلیف ہے اور ناگوار ہے تو خرید لیجئے. تو اس وقت اس نے قیمت سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ ایک گنا قدر قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اتنی قیمت دے دو تو میں تمہارے ہاتھ بھیج دوں گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو. حضرت اس نے ایک یوں ہی کہہ دیا کہ یہ اتنی قیمت کہاں دے پائیں گے اور کہاں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی پوری قیمت دے دی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر اور آپ کو آزاد فرما دیا، ہے نا. تو آپ کو یہ آزاد فرما دیا. تو قرآن پاک کی یہ آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق کی جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہو. اتقا قرآن نے کہا، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصدق الصادقین کہا جاتا ہے نا، اور متقی سید المتقی کہا جاتا ہے کہ قرآن نے انہیں متقی کہا، ہے نا. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے. یعنی کہ یہ آگے کی آیت کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمت کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا تو کافروں نے کہنا شروع کیا ارے ان کا تو کچھ احسان ہوگا ان کے اوپر اس لیے خریدا. تو قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ نہیں،
ان کا اس کو اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی اور رب کے محبوب کی مرضی چاہتا ہے اور مرضی تلاش کرتا ہے۔ وہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہے، اور عشرہ مبشرہ میں جن کا پہلا نام ہے حضرت ابوبکر، یعنی کہ وہ 10 جماعت جن کے تعلق سے آقا نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام ہے۔ وہ حدیث پاک بھی میں سنا دوں، آقا کی فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید بن زید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہیں، سعد ابن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی ہیں۔ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ 10 جماعت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان عشرہ مبشرہ میں آقا نے پہلا نام ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اس حدیث پاک سے آقا کا علم غیب بھی تو ثابت ہوا نا، کہ آقا نے دنیا ہی میں ان 10 صحابہ کی جنت کی بشارت دے دی، تو یہ تو اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ ایک مقام پر حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب آقا نے دیکھا تو حضرت مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، ولا تخبرہما، ان دونوں کو خبر مت دینا، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں میں خبر دوں گا ان کو، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شعر کو کہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو شعر میں لے کے آتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر لیکن میں بس اب آخر میں لے کے جاؤں، وقت ہو رہا ہے، کہ فرمایا جاتا تفسیر کبیر اور تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال آیا، آخری وقت ہوا، تو عن علی ابن ابی طالب قال لما حضرت ابابکر الوفات، جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو کہا کہ حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت وقال لی یا علی اذا انا مت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولائے کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی جب میں انتقال کر جاؤں، فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، تو اے علی ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا تھا۔ یعنی کہ حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہی نے حضور کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے علی تم اپنے ہی ہاتھوں سے غسل مجھے دینا، ہے نا۔ فرماتے ہیں ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا تھا۔ اتنی محبت یہ فرمائے اور ظالم جل رہا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھی کس سے رہے؟ حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرما رہے کہ علی ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا تھا۔ فرماتے ہیں اور مجھے خوشبو بھی لگانا، اور آگے فرماتے ہیں اے علی وَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اور میرے جنازے کو اس گھر کے پاس یعنی کہ وہاں لے جانا جہاں پر آقا کا روضہ شریف ہے، وہاں لے جانا۔ فَاسْتَأْذَنُوا، تو پھر آقا سے اجازت مانگنا۔ فَإِنْ رَأَيْتُمُ الْبَابَ قَدْ يَفْتَحُ، کہ اگر تم دیکھنا کہ دروازہ کھل جائے، فَادْخُلُوا بِي، تو مجھے اس کے اندر داخل کرنا اور وہاں پر میری تدفین کرنا۔ وَإِلَّا، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تو مجھے لے جانا الی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع شریف مجھے لے جانا۔ آقا سے اجازت مانگنا، اگر آقا اجازت دے اور دروازہ کھلے
تو مجھے اندر لے کے جانا، ورنہ یہ حضرت مولا کائنات سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے تو فرماتے ہیں قالا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غسل دیا گیا، غسلا و کفینا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، وَكُنْتُ أَوَّلُ مَنْ يَأْذُنُ إِلَى الْبَابِ، فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں پہلا تھا جو دروازے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے گیا ان کی جنازہ مبارکہ کو، اور میں نے اجازت چاہی، ویسے ہی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ فَقُلْتُ، تو فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر مستأذن، یہ ابو بکر، یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مستأذن، یہ اجازت چاہتے ہیں آقا، فرأیت الباب قد تفتح، کہ فرماتے میں خود دیکھتا تھا کہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ فرماتے وسمعت، اور میں نے سنا قائلا یقول، ایک کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے، ایک آواز آ رہی ہے، کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ ادخلوا الحبیب الی حبیبہ فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو اس لیے کہ حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ آواز آتی تھی کہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا، اور آواز آتی تھی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو اس لیے کہ حبیب حبیب کا مشتاق ہے۔ یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس حدیث پاک سے اور اس روایت سے کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور کئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر پہلی ایک بات تو یہ کہ یہ جو میں روایت سنائی اس سے کوئی اگر راوی یہ کہتا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبردستی اور چونکہ وہ امیر المومنین تھے اپنے زور سے گنبد خضرا شریف کے اندر آپ کا تدفین عمل میں آئی، تو ایسا نہیں ہے، وہ وجہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ حضور کی مرضی سے عمل میں آئی ہے نا۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات کیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں حضور مر کر مٹی میں مل گئے، میں نے کہا کہ وہابیوں تمہیں یہ شیطانی عقیدہ مبارک ہو، اور ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ مبارک ہو کہ فرما رہے ہیں کہ آج بھی میرا جنازہ کہاں دفن ہوگا یہ میں نہیں، یہ آج بھی حضور ہی فیصلہ فرمائیں گے، ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا کہ آقا زندہ ہیں، ایسے زندہ کہ آج بھی میرے جنازے کا فیصلہ میں نہیں، صحابہ نہیں، حضور ہی فرمائیں گے، ہے نا۔ اچھا یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، اور تو ظاہر سی بات ہے سارے صحابہ وہاں جمع تھے نا، وہاں تو سارے صحابہ کرام جمع تھے نا۔ خود حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے والے کہ آقا یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور یہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، آقا کے روضہ پاک مزار پاک کی طرف دیکھ کے فرمانے، تو گویا کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور تمام صحابہ بشمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا آج بھی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو ہمیں عقیدہ دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنقاہ عنا، وہ اس حدیث پاک سے ان کا عقیدہ ملا ہمیں، اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں، اور بلکہ ایسے زندہ ہیں کہ اگر ابھی زندگی کے اوپر بات چلی جائے گی تو حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ اس کے ضمن میں ایک ضمنی بات آئی تو میں نے کہہ دیا، تو وہ کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن بس آخر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رسالے کے اندر تفصیل کرتے ہوئے کہ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبع سنابل شریف میں ایک جگہ فرماتے ہیں، اس کے اندر سبع سنابل شریف کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں ایجا باید دانست کہ در جہاں نہ ہمچو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیرے پیدا شد و نہ ہمچو ابو بکر مرید۔ اس جگہ یہ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اندر نہ آقا کے جیسا کوئی پیر پیدا ہوا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کوئی مرید پیدا ہوا، ہے نا۔ تو دنیا کے اندر نہ آقا کی جیسا کوئی پیر اور نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسا کوئی مرید پیدا ہوا۔ تو اب وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔